شرک مشرکین مکہ بھی کرتے تھے لیکن اسلام کے نام سے نہیں، مگر آج کل کچھ لوگ اسلام کے نام سے شرک کرتے ہیں اور پھر ظلم پر ظلم یہ کہ اسے توحید کا نام دیتے ہیں، اور یہی لوگ سادہ لوگ عوام کے امت کے ذہن میں یہ بھر دیتے ہیں کہ یہی توحید ہے، یعنی شرک کرتے ہیں پھر اسے توحید کا نام دے دیتے ہیں، اور جب عوام اس شرک پر لگ جاتی ہے خود تعویلیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور عوام اس شرک میں اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو اگر جا کے یہ خود ان کے علماء بھی روکیں تو وہ رکنے والے نہیں ہیں۔ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عامر خان کی داستان یعنی مووی دیکھی ہے آپ نے پی کے، اس میں جب وہ چوری کرتے ہیں تو کچھ ہندو ان کو مارنے کے لیے بھاگتے ہیں، تو جیسے ہی وہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی گال جس پر بھگوان کی تصویر لگی ہوتی ہے وہ آگے کر دیتے ہیں، تو وہ مارنے سے رک جاتے ہیں۔ بالکل یہی طریقہ ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی شرک کی بات کرے، مشرک کہنے کی کوشش کرے یا بدعتی کہنے کی کوشش کرے، فوراً اپنی گال آگے کر دینی ہے جس پر ٹھپا لگا ہوا ہے عاشق رسول کا۔ بس عاشق رسول کا ٹھپا لگا لیا اور اس کے بعد اس کی آڑ میں جو مرضی کرتے چلے جاؤ۔ ہائے، اسلام کا نقصان جو ان لوگوں نے پہنچایا ہے، تاریخ اسلام میں شاید ہی کسی نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہو، وہ بھی اسلام کے نام سے۔ اس پر مجھے کومل جویا نئی شاعرہ ہیں، ان کا ایک شعر یاد آ گیا۔ منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، تم لوگ منافق ہو منافق بھی بلا کے۔ یہ طریقہ واردات کیسے ہے، سادہ لوہ مسلمانوں کو، سادہ لوہ مومنین کو کیسے گمراہ کرتے ہیں، آپ یہ ٹکڑا سماعت فرمائیے تو پھر اس پر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا گمراہ کرنے کا طریقہ اور انداز کیا ہے، طریقہ واردات۔ کوئی بھی شخص داتا گنج بخش علی حجویری کو خدا سمجھ کر نہیں مانگتا کہ ہاتھ تو بندے کا ہوتا ہے، پاور رب کا ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز جو ہے وہ ہند میں سن لیتے ہیں۔ اللہ نے جن پر انعام کیا ان کے بارے میں تو ڈگمگا رہا ہے جی کہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا۔ قرآن شاہد ہے اس بات پر کہ اللہ سنتا تو سب جگہ پر ہے لیکن قبول کہیں کہیں کرتا ہے، اور جب ہم حاضر ہوتے ہیں داتا صاحب تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ، ہم آپ کے دربار میں آ گئے، پھر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضور آپ پر جو انعام اللہ نے فرمایا ہے سبحان تھوڑا سا چھینٹا ہم پر اور ہماری نسلوں پہ بھی ڈال دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ٹکڑا سماعت فرما لیا۔ ان موصوف کی شخصیت دیکھ کر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اسلام پر اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ سیدھا اللہ جل شانہ کی ذات پر حدیث قدسی بیان کر کے کہ اللہ جل شانہ ایسے فرماتے ہیں اور اس کا مطلب اپنی مرضی کا بتا دیا۔ کچھ سادہ سے سوال ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے مقلدین یا ان کے جو مریدین ہیں وہ ان سے جا کر یہ سوال کر سکتے ہیں نہایت ادب و احترام کے ساتھ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو معنی آپ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یہ جو معنی آپ نے بتایا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے، سنت سے، اجماع سے۔ بس سادہ سا سوال ہے، ان تین دلائل میں سے کسی ایک دلیل سے ثابت کر دیجیے، ورنہ آپ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے شمار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ آپ کی بات کیوں مانیں؟ آپ کون ہیں؟ نبی ہیں؟ کیوں مانیں آپ کی بات؟ دوسری بات، آپ نے کہا کہ خواجہ غریب اللہ تعالیٰ کا کان بن جاتے ہیں، تو آپ نے جو اپنا من گھڑت پیمانہ بنایا ہے حضور، اس کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مصداق ہیں، کیونکہ ان کا درجہ انبیاء علیہم السلام سے بھی بڑا ہے۔ تو سب سے بڑے اور بہترین اور اچھے دوست کون ہوئے اللہ جل شانہ کے؟ محمد الرسول اللہ، پھر اس کے بعد دوسرے انبیاء، پھر اس کے بعد صحابہ، پھر اس کے بعد تابعین، پھر اس کے بعد تبع تابعین، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسری ہستیاں۔ آپ سیدھے ہی خواجہ غریب پر آ گئے، اور آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ خواجہ غریب ان ہستیوں میں شامل ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ دلیل اپنی طرف سے نہیں دینی، دلیل قرآن سے دیجئے، سنت سے دیجئے یا اجماع سے دیجئے۔
پھر دوسرا بڑا بھیانک قسم کا جھوٹ آپ نے یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہر جگہ ہے لیکن قبول کہیں کہیں کرتا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں آتا ہے ادعونی استجب لکم، یہاں مطلقاً دعا مانگنے کا کہا گیا ہے، نہ جگہ کا تعین ہے نہ شخصیت کا تعین ہے۔ قرآن کریم پر بھی جھوٹ بول دیا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے عوام پر کہ ان کو اتنی موٹی موٹی باتوں کا بھی نہیں پتہ، اتنے بڑے بڑے گھپلے کر رہے ہیں۔ انجینئر علی مرزا صاحب جو رگیتے ہیں نا، وہ انہی باتوں پر رگیتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی آڑ میں علماء حق کو بھی لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاور اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک زندہ، یہاں تک کہ کافر کو بھی یہ حاصل ہے کہ ہاتھ کافر کا ہوتا ہے، اس میں طاقت جو ہے ظاہر سی بات ہے ہر کام اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب آپ اعتراض کریں کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو اختیاری عارضی طاقت دی جاتی ہے، اختیار اور طاقت، وہ طاقت تو سب کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ تو اس کی کیا دلیل ہے قرآن، سنت اور اجماع سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو الگ سے طاقت دیتے ہیں؟ اور اس بات کی کیا دلیل ہے کہ خواجہ غریب یا یہ دوسرے جو اولیاء اللہ ہیں یہ ان انعام یافتہ بندوں میں سے ہیں؟ جبکہ وہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو۔ غیر سے مانگنے والے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں سخت، بلکہ ان کو بتا دیا ہے کہ ان کی معافی نہیں ہونے والی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مانگ سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنا واضح اور کھلا جھوٹ، اور خیانت سے کام لے رہے ہیں، لوگوں کو شرک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ داتا دربار جا کر ہاتھ باندھ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ پر جو انعام ہوا ہے اس کے کچھ چھینٹے ہم پر بھی گرا دیجئے۔ تو کیا مطلب اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جو کہتے ہیں کہ سمندر ہیں، حد نہیں ہے اس کے رحمتوں کی، اس کے انعامات کی، وہ سب ختم ہو گئے ہیں کہ اب چھینٹوں کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا ہے کہ اب صرف چھینٹے باقی بچے ہیں، اور وہ بھی داتا صاحب کے پاس؟ عقلی طور پر پوچھ رہا ہوں کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ اور پھر یہ بھی پتہ نہیں ہے وہ اللہ کے انعام یافتہ ہے بھی کہ نہیں۔ نہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، نہ آپ سنت سے ثابت کرتے ہیں، نہ اجماع سے ثابت کر سکتے ہیں۔ البتہ انبیاء اکرام علیہم السلام، صحابہ اکرام، ان کو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، تو ان سے بھی مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند مقام ہے، ان سے بھی نہیں مانگنے کی اجازت۔ تو ان سے کیسے اور کس دلیل کی بنیاد پر مانگ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہوگی نا، قرآن سے دیجئے، حدیث سے دیجئے، یا اجماع سے دیجئے۔ لیکن آپ کا اپنا من گھڑت مطلب اور معنی اور مفہوم نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں میری بات مانو، تو آپ بتائیے آپ کی بات کیوں مانیں؟ آپ نبی ہیں، بس یہ بتا دیجئے۔ تو سادہ لوہ مومنین جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے مریدین ہیں، ان سے عاجزانہ التجا ہے کہ ہر بات سنیں، سننے کے بعد اس کا حوالہ پوچھیں، اس کی دلیل پوچھیں، من گڑت نہ ہو، قرآن و سنت سے ہو یا اجماع سے ہو۔ کسی کی ذاتی رائے یا ذاتی مفہوم یا ذاتی مطلب ہرگز نہ مانیں، بلکہ آپ ان سے ایک ہی سوال پوچھئے، بالکل سادہ اور چھوٹا سا سوال، کہ اللہ جل شانہ نے جب خود حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور دوسروں سے مانگنے پر وہ ناراض ہوتے ہیں اور اسے ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہیں کہ شرک کی معافی نہیں ہے، تو پھر دوسروں سے کیوں مانگنا؟ بس اس بات کا جواب دے دیجئے نقلی طور پر یعنی اسلامی دلائل کے ساتھ، اور عقلی طور پر یعنی عقلی دلیل بھی۔ جب سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اور اس کے پاس بے انتہا ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، تو اس کے بندوں سے کیوں مانگنا؟